اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ عزیر۔ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے کیونکہ کافی بھائیوں نے ہمیں میسیجز کیے تھے کہ آپ کائنڈلی وجہ ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، جو کہ سیاسی صورتحال ہے، اس کے ریلیٹڈ ہم آج بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ہی دن پہلے اسلام آباد میں ڈی چوک کے مقام میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے احتجاج کی کال دی تھی، تو حکومت کا اسی ٹائم ہی موقف آ گیا تھا کہ ہم یہ احتجاج ہونے نہیں دیں گے۔ اسپیشلی جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے محسن نقوی صاحب، انہوں نے بولا تھا کہ کسی صورت ہم احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے اور کسی کو بھی ڈی چوک تک پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو قیادت کو لیڈ کرنا تھا وہ ساری قیادت نے ذمہ داری دی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، اسپیشلی علی مین گنڈا پور صاحب کو، کہ وہ قافلے کو لیڈ کریں گے اور ہر صورت انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچنا ہے۔ تو جیسے ہی پتہ لگا کہ علی مین گنڈا پور صاحب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو پاکستان اسلام آباد میں پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا، حالانکہ اسلام آباد کے بجائے پنڈی کو بھی سیل کر دیا گیا کہ ہم نے انہیں ہر صورت اسلام آباد میں نہیں پہنچنے دینا، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے موقف تھا۔ تو علی مین گنڈا پور صاحب پشاور سے اپنے قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں، جو وہ اٹک کے پل کے پاس پہنچتے ہیں تو آگے کنٹینرز، راستے بند، ٹھیک ہے، مطلب کافی ٹائم انہیں لگا، پولیس کی طرف سے شیلنگ اتنی ہوئی، اور ماشاءاللہ سب نے دیکھا کہ ان کے قافلے میں ہزاروں کی تعداد کے ساتھ عوام آئی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد کے ساتھ۔ پہلے ایک سٹارٹنگ ہوئی کنٹینرز کی برمار حکومت کی طرف سے لگائی گئی اٹک پل پہ، جو ہی وہ اٹک پل انہوں نے کراس کیا، ٹھیک ہے، آگے برہان انٹرچینج پہ پھر انہیں 5 سے 10 گھنٹے لگے، وہ کلیئر کیا، آگے کٹی بہاری، مطلب علی مین گنڈا پور صاحب خان صاحب نے انہیں بولا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور وہ ڈی چوک پہنچ گئے۔ قافلہ ان کا پیچھے، کیونکہ ہم قافلے کو مطلب کور کر رہے تھے، قافلہ ان کا آئی تھنک سینٹورس، اسلام آباد سینٹورس کے مقام پہ پہنچ چکا تھا، اور علی مین گنڈا پور ڈی چوک پہنچ چکے تھے۔ تو کچھ ہی دیر میں علی مین گنڈا پور نے مختصر سی اسپیچ کی جس پہ تنقید ہو رہی ہے عوام کی طرف سے، سوشل میڈیا پہ اسپیشلی، کہ علی مین گنڈا پور کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات کچھ بھائی تو ایسے کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور غدار ہے، یہ ایسے ورڈ نہیں یوز کرنے چاہیے۔ آپ سب سے پہلے علی مین گنڈا پور یہ تو دیکھیں، علی مین گنڈا پور کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ علی مین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ 9 مئی میں چلے جائیں، جیسے ہی 9 مئی کا واقعہ ہوا، اگر سب سے زیادہ کے پی میں کسی کے اوپر ظلم ہوا وہ علی مین گنڈا پور ہے۔ علی مین گنڈا پور کی فیملی کو، علی مین گنڈا پور کو اریسٹ کیا گیا، وہ 9 مئی سے پہلے کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا، ان کے بال کاٹے گئے، ان کی فیملی پہ ٹورچر ہوتا رہا، لیکن علی مین گنڈا پور نے پھر بھی خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم کیونکہ عمران خان صاحب جب یہ جوڈیشل کمپلیکس آتے ہوتے تھے اپنی پیشیوں پہ، تو علی مین گنڈا پور خان کے قافلے میں، مطلب خان کی سیکیورٹی کو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ لوگوں نے وہی بات ہے سوشل میڈیا پہ کہ علی مین یہ کر رہا ہے، علی مین وہ کر رہا ہے، اس طرح کے ورڈز یوز نہیں کرنے چاہیے۔ اگر علی مین غدار ہوتا یا مطلب وہ فکس ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بہت پہلے کا فکس ہو چکا ہوتا۔ بہرحال یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب ڈی چوک میں پہنچے، ٹھیک ہے، مختصر سی انہوں نے سپیچ کی ہے۔ بس ایک غلطی تھی کہ ان کو خان صاحب نے بولا تھا کہ جسٹ ہم نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، خان صاحب نے دھرنے کا نہیں بولا تھا۔ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، خان صاحب نے دھرنے کا نہیں بولا تھا، خان صاحب نے بولا تھا کہ جسٹ احتجاج ریکارڈ کر کے آپ نے چلے جانا ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس پہنچتے گئے ہیں، کے پی ہاؤس میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے آئی جی اسلام آباد ہے جو، ان کی جانب سے اور کچھ ان کے ساتھ رینجرز بھی تھی، انہوں نے کے پی ہاؤس میں دعویٰ بول دیا۔ کے پی ہاؤس میں مطلب اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی، آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی۔ علی مین گنڈا پور کو سمجھ لیں ایک قسم کا مطلب انہوں نے ہاؤس اریسٹ ہی کر لیا تھا۔ تو بعض پھر علی مین گنڈا پور کچھ ہی گھنٹوں بعد، مطلب کچھ کیا ایک دن بعد، وہ
کے پی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. وہ پھر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. علی مین گنڈا پور نے ادھر ہی ڈی چوک میں جو سپیچ کی تھی اس میں علی مین گنڈا پور صاحب نے یہی بولا تھا کہ خان صاحب نے بولا تھا ہم آگے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کروا دی ہے. جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ابھی کچھ ہی دیر پہلے اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 اکتوبر کو تمام پاکستان سے عوام ڈی چوک کا رخ کرے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت بڑا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے 15 اور 16 آئی تھی، 15 اور 16 اکتوبر کو ایس او سی کانفرنس منعقد کی گئی ہے اسلام آباد میں. اور اسی صورت میں 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے کال دے دی ہے کہ پورا پاکستان ڈی چوک پہنچے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اگر ہم نے 15 اکتوبر کو اگر آپ ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں کرواتے، کیونکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو 6 دن سے اڈیالہ کے ایک کمرے میں خان صاحب 6 دن سے قید ہیں. سورج انہوں نے 6 دن سے نہیں دیکھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی یہ ہم کال آگے لے کے جا سکتے ہیں، ورنہ 15 اکتوبر کو ہی ہوگی. 15 اکتوبر کو اگر انہوں نے عوام ڈی چوک میں آ گئی پھر تو آپ دیکھیے گا کہ ایک تصادم. اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف اگر ڈی چوک میں آ گئی تو پھر اللہ ہی رحم کرے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ آپ چلیں، زیادہ نہیں تو علی مین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات تو کروا دیں، تاکہ وہ آ کے باہر یہ بتائیں کہ خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں. ورنہ 15 اکتوبر کو آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. اور ایک نیوز ہمارے پاس اور ہے جو کہ سب سے بڑا اس ٹائم پاکستان میں ایشو چل رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں، اتنی آسانی سے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹائر نہیں ہونے دینا. وہ کیونکہ کچھ آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، آئین میں انہوں نے ترمیم کرنی تھی. 1 ہفتہ 10 دن پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے کوشش بہت کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کوشش ان کی ناکام بنا دی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسمبلی میں 9 ووٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 224 نمبر چاہیے. 224 ووٹ ملیں گے تو تب بھی آئینی ترمیم ہوگی. ابھی اس ٹائم تک حکومت کے پاس 200، کیونکہ سپیکر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، آئی تھنک اتحادی وغیرہ ملا کے 211 ووٹس بن رہے ہیں. تو حکومت کو پھر بھی 12 سے 13 ووٹس چاہیے. میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا تھا. مولانا فضل الرحمان کے جو 9 ووٹ ہیں، اگر حکومت کیونکہ 211 پہ کھڑی ہوئی ہے، 211 نمبر پہ انہیں 13 سے 14 ووٹس اور چاہیے، وہ آسانی سے آئینی ترمیم کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب 13 سے 14 ووٹ انہوں نے کیسے حاصل کرنے ہیں؟ کیونکہ 9 سیدھے مولانا فضل الرحمان کے ہیں، جن کی وجہ سے پچھلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو حکومت کو ووٹ نہیں دیا تھا اور یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکے تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہفتے اور اتوار کا ٹائم تھا اور رات کا وقت تھا. رات کے وقت یہ آئینی ترمیم، آپ کو پتا آئینی ترمیم کروانا مطلب اتنا آسان نہیں ہے. یہ صدیوں، مطلب ہماری صدیوں سے چلے گی اگر آئینی ترمیم ہو جاتی. تو اس آئینی ترمیم میں ایسا کچھ تھا کہ سیدھی بات ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک قسم کا ختم ہی کر دینا تھا. جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اس کو وزیر اعظم نے لگوانا ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم اور صدر کی مشاورت سے لگے گا. بہت اچھی آپ آئینی ترمیم کر رہے تھے. بہرحال مولانا فضل الرحمان نے یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے. اب یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 اکتوبر، قاضی فائز نے 25 کو، عیسیٰ صاحب نے 25 کو ریٹائر ہونا، یہ کوشش کر رہے ہیں 17-18 کو ہم کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا کے آئینی ترمیم کر لیں اور کچھ پی ٹی آئیز کے ایم این ایز ہم توڑ لیں. اب دیکھیں جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی صورت یہ نہیں کر پائیں گے. ایک آپشن ہے حکومت کے پاس، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا چلوں کہ وہ ایک آپشن یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بیٹھا تھا، مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا،
اس میں 8 ججز نے 8-5 سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، لیکن ابھی تک آج کی ڈیٹ، آج 11 اکتوبر ہے، آج تک اس فیصلے پہ عمل درآمد الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں کیا گیا، کیونکہ سیدھی سیدھی یہ الیکشن کمیشن پہ توہین عدالت بنتی ہے۔ لیکن اب دیکھیں، لیکن الیکشن کمیشن کو بھی فل سپورٹ حاصل ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، کیونکہ اگر دوسری ایاز صادق صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ہمیں دی جائیں، مطلب انہوں نے خط لکھا ہے کہ دی جائیں، دی کس کو جائیں؟ حکومت کو دی جائیں۔ اس صورت میں اگر یہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرتا تو پھر جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حکومتی جماعت کو مل جائیں گی۔ اس صورت میں آئینی ترمیم ایزیلی ہو جائے گی، ادروائز ہو جائے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر آگے انہوں نے چیلنج ہونا ہے، کیونکہ سیدھی سیدھی وہ بات ہے جسے کہتے ہیں 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مطلب ہماری اطلاعات کے مطابق 25 کو گھر جا رہے ہیں، 26 کو منصور علی شاہ جو کہ ماشاءاللہ بڑے لائق اور بڑے قابل جج ہیں سپریم کورٹ کے، 26 کو وہ حلف لے رہے ہیں۔ اور آگے آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ 26 کو اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس اور پاکستان بن گئے تو یہ بات میری آپ نوٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو بھی بتاتا چل رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے کیسز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کیسز تھے، تو شاہانہ عدت کیس، مطلب بہت سارے خان صاحب کے اتنے کیسز خان صاحب پہ ہیں نا، ہر کیس پہ خان صاحب بری ہو رہے ہیں، بری ہوتے ہیں اگلا کیس، بری ہوتے ہیں اگلا کیس۔ اس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نومبر یا دسمبر میں جتنے بھی خان صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں اڑا کے رکھ دینا۔ اور حکومت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کیوں نہیں آنے دے رہی؟ اس لیے نہیں آنے دے رہی، وہ جیسے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے الیکشن کیسے ہوئے ہیں۔ وہ جب بولیں گے کہ ہاں جی تحقیقات کروائی جائیں، تحقیقات جب ہوتی گئی سپریم کورٹ میں تو اس حکومت نے 2 دن بھی نہیں ٹکنا، 2 دن بھی یہ حکومت نہیں ٹکے گی، یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ بس اسی کا ڈر ہے، اسی لیے یہ لوگ آئینی ترمیم لا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم میں آئینی عدالت جی، آئینی عدالت کے جج، اور جج بھی وہ ہوں گے جو ریٹائر ججز ہوں گے۔ 25 کو قاضی اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے، 25 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر چلے جائیں گے سپریم کورٹ سے، حکومت پھر انہیں واپس لے آئے گی، جی آپ ریٹائر جج ہیں، آپ آ کے سنبھالیں آئینی عدالت، جو مطلب آئین کے ریلیٹیو یا پولیٹکس میں جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ لگیں گے آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 2 یا 3 یا 4 ججز ان کے حامی، جس طرح جسٹس امین الدین خان صاحب ہو گئے، نعیم اختر افغان صاحب ہو گئے، اس طرح کے 2-4 ججز دے دیں گے، یہ لے جی 5 ججز کی آئینی، مطلب جو بھی آئینی کیسز آئیں گے یہ آپ لوگوں نے سننے ہیں۔ تو بہرحال مختصر سی بات ہے کہ اب ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کر پائیں گے، آئینی ترمیم نہیں ہوگی، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہوں نے مطلب کچھ بھی آئینی ترمیم انہوں نے کر بھی لی تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں ہوتا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ انہیں چاہیے کہ مل بیٹھ کے یہ سب کچھ حل کر لیں، ورنہ پاکستان سمجھ لیں آگے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کے پیچھے کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، وہ بھی آپ لوگ مطلب نہیں سمجھ لے قسم کا مان رہے۔ تو انشاءاللہ بس اللہ پاک ہمارے ملک میں رحم کرے۔ انشاءاللہ آپ سے کل بات ہوتی ہے، کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ جو اپڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔